یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یعنی تقوی پیدا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے زلزلے بہت خطرناک ہوں گے۔ زلزلے قیامت سے پہلے بھی بہت آئیں گے، اور قیامت شروع ہونے کے بعد بھی زلزلے ہوں گے۔ اتنے بڑے زلزلے ہوں گے کہ زمین کے علاوہ آسمان میں بھی زلزلہ ہوگا، اور آسمان اس کے زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور زمین بدل جائے گی، اس لیے کہ جس زمین پر گناہ اور معصیت ہو چکی ہے اس پر عدالت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قانون ہے دنیا کا کہ جدھر جرم صادر ہوتا ہے وہاں عدالت نہیں ہوتی، عدالت کی جگہ دوسری ہوتی ہے۔ اس لیے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بدل دیں گے۔ یوم ترونہا تذہل، جس دن قیامت کو دیکھے گی بھول جائے گی۔ ذہل یذہل کے معنی آتے ظہول، بھول جانا۔ ایک چیز بڑی اچھی یاد ہے اچانک ذہن سے نکل گئی، جیسے بیماری میں لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، بڑھاپے میں لوگ اپنے بال بچوں کو نہیں سمجھتے، یہ ذہول ہے۔ ذہول اقوی ہے نسیان سے، نسیان میں امکان ہے کہ یاد آ جائے، ذہول میں امکان نہیں ہوتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری سے ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت ذہول ہو گیا ہے، فرمایا مبارک و ارتحال قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نئے نقوش تب چڑھیں گے جب پرانے مٹ جائیں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، جس دن دیکھے گی قیامت کے زلزلوں کو بھول جائے گی ہر شیر دہ، مرضعہ دودھ پلانے والی، اما ارضعت شیرخوار کو، وہ جس کو دودھ پلاتی تھی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں کو بیٹے کے ساتھ بڑی محبت دی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں لوگ ڈوبے ہیں جو پکڑے گئے، تو ایک عورت نے بچے کو ایسے گود کے ساتھ پکڑا ہے، اور اسی حال میں دونوں ڈوبے ہوئے مرے ہیں۔ لیکن قیامت کے زلزلے دیکھ کر کے دودھ پلانے والی عورت دودھ پینے والے بچے کو دور پھینک دے گی، پھینک دے گی کہ شاید یہ تکلیف مجھ پر اس کی وجہ سے ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، برداشت نہیں کر سکے گی، کیونکہ صدمے اور تکلیف اور بہت گرماہٹ اور پریشانی سے عورتوں کا مادوں کا اسقاط ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے خود ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ بالکل نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ پوری سورت کا سرنامہ ہے، تمہید ہے، آگے تمام مضمون اس کی تشریح ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کا۔ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں ناحق بحث کرتے ہیں یہی لوگ شیطان کے پرستار ہیں۔ مرید مرد سے ہے، مرد یمردو کے معنی آتے ہیں سر اٹھانا، یعنی بات نہ ماننا، اسی سے مارد ہے۔ مارد کہتے ہیں باغی اور سرکش کو، اور مرید کہتے ہیں بات نہ ماننے والے کو۔ ایک مرید ہے جو بات مانتا ہو، اور جب بات نہیں مانتا ہو تو مرید نہیں، مرید ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ پیچھے پڑتے ہیں ہر شیطان سرکش کے۔ کتب علیہ، فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں، فیصلہ ہے انہ من تولاہ، کہ بے شک جس نے بھی اس کو دوست بنایا شیطان کو، فانہ یضل، بس بے شک وہ اس کو بہکا دے گا، ویہدی الی عذاب السعیر، اور اس کو پہنچا دے گا جلانے والے عذاب کی طرف، اس کی رہنمائی کر دے گا، یعنی اس کو پہنچا دے گا۔ کہتے فلاں نے فلاں کو ٹھکانے لگا دیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں دوبارہ جینے سے۔ اہم مسئلہ قرآن کریم کا ہے بعث بعد الموت کا، کہ اس مرنے کے بعد دوبارہ جینا برحق ہے۔ اس بارے میں مشرکین اور ہر معاند اور سرکش کا انکار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ دوبارہ تم نہیں پیدا ہوں گے تو یہ بتاؤ یہ پہلی بار پیدا کیسے ہوئے ہو؟ یہ تمہارے ارادے سے ہوا ہے؟
تمہاری سمجھ کے مطابق ہوا ہے، اس طرح وہ بھی تم سمجھو نہ سمجھو وہ آنے والا ہے۔ یہ بڑی عجیب دلیل ہے ویسے، نہایہ کو بدایہ کے ذریعے سمجھانا، نہایہ کو بدایہ کے ذریعے سمجھانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایجاد ہے، ایجاد کے معنی ہے پہلی بار بنانا، اور دوسرا تجدید ہے، بنی ہوئی چیز کو پھر بنانا۔ تو مشکل کام تو ایجاد ہے۔ جس نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے، جس نے میز بنائے ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر ایجاد کیا ہے، یہ مشکلات تھی۔ اب تو کوئی بھی کمپنی بنا سکتی ہے، کوئی بہت آسان تھیوری آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تو ایجاد کر چکا ہوں، تمہیں تجدید پر شبہ ہے۔ بھئی ہم جب پہلے سال تفسیر پڑھ رہے تھے ان دنوں میں تو بہت ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں اتنے تھوڑے دن ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دیکھا اب وہ خوف ختم ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اس میں امداد فرماتے ہیں اور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرتوں نے تو پہلا کرشمہ دکھایا ہے، تو آپ دوسرے کرشمے پر کیوں شک کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے سے، فإنا خلقناکم من تراب، بس ہم ہی نے تو پیدا کیا تھا تم کو مٹی سے، آدم مٹی سے بنے، اور ہر انسان کی سرش میں مختلف زمینوں کے اناج، پھل پھول، غذا اور دوا شامل ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک لوتڑے سے جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک لوتڑے سے، مخلقہ پورا بنا ہوا، وغیر مخلقہ، اور بعض ایسے جو نا تمام ہے، لنبین لکم، تاکہ بتا دے تم کو، ونقر فی الارحام، اور ہم جماتے ہیں اس کو رحموں میں، بننے کے بعد بچہ کچھ عرصہ اندر گزارتا ہے، ما نشاء، جتنا ہم چاہے، الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک کے لیے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ، چھوٹا سا ننھا پیدا ہو جاتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم ہی میں سے بعض وہ ہیں جو مری جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں تکلیف کی عمر کو، لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جانے ہی نہیں جاننے کے بعد کچھ بھی۔ تو دیکھو یہ تمام تفصیل اور مراحل جو گزرے ہیں، کیا تمہاری سمجھ کا اس میں دخل ہے؟ اور تمہارے نہ سمجھنے سے یہ کوئی نفی ہو سکتے ہیں؟ اس طرح دوبارہ جینے کے مراحل برحق ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو ساکن، خاموش پڑی ہے، حمد کے معنی بالکل سنسان۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہری گھاس نظر نہیں آتی، آپ دیکھتے ہیں زمین کو بالکل سنسان، بالکل ویران بیابان۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش، اہتزت تو کھل جاتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے، وانبتت اور اگا دیتی ہے۔ یہ تین مرحلے انسان پر بھی ہیں۔ پہلا اہتزاز ہے، اہتزاز کو ہم کہتے ہیں اشتہا۔ اللہ مرد اور زن کو ایک خاص اشتہا دے دیتا ہے، اس اشتہا کے نتیجے میں حامل ہو جاتی ہے، وربت، حمل پر باہر آ جاتا ہے، انبتت۔ ایسا جو ہے کتاب ہے، اس کا عجیب بلاغت ہے اس میں کہ زمین سے بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، دوبارہ سابقہ مضمون سے ملا دیا اس کو۔ ایک بچے کی تولید پر کل 3 مرحلے ہیں، ابتدائے اشتہا بین الابوین، اس کے بعد حمل الام، اور اس کے بعد انتاج۔ من کل زوج بہیج، ہر قسم کا اناج بارونق، خوبصورت ننھے منھے، خوبصورت پھل پھول، شگوفے، سبزے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ پانی کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہوئی، فصل دے دی، تو اللہ کے حکم سے یہ مردی جانیں زمین سے آ جائے گی۔ وانہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، بے شک اللہ اٹھا لے گا جو قبروں میں ہے۔
قیامت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قبروں سے لوگ باہر آ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ مرتے تو ویسے بھی بہت ہیں. ایسے حادثات دنیا میں ہوتے، بہت بارش ہوئی لوگ مر گئے، پانی آ گیا لوگ مر گئے، آگ لگ گئی لوگ مر گئے، لیکن ایسا حادثہ دنیا میں نہیں ہوا کہ مرے ہوئے زندہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا سائنس نے بہت ترقی کی، تو سائنس نے یہ ترقی کی کہ ایک بم مارو اور 50,000 آدمی اس میں فوت ہو جاتے. کیا سائنس نے ایک آدمی کی ایک دن کی زندگی بحال کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ سائنس کی بنیاد تخریب پر ہے، تعمیر پر نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھا لیں گے جو کوئی قبروں میں ہیں، جتنے لوگ قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو جھگڑتے اللہ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے. وَلَا هُدًى، نہ ان کے پاس کوئی دینی ہدایت ہے. وَلَا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب. انسان جب بحث کرتا ہے تو اس کے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ اس کے پاس کوئی عقل ہو، تو عقل کی نفی کر دی کہ بغیر علم میں سمجھ ہی نہیں. دوسرا یہ کہ کسی نے اس کو سمجھایا ہو. ولا ہدن، کوئی سمجھانا بھی نہیں، کسی اور نے بھی سمجھ نہیں. تیسرا طریقہ یہ کہ وہ خود اوراق عالم جانتا ہے، صفحات العلم جانتا ہے. ولا کتاب منیر. ان 3 طریقوں کے علاوہ چوتھا طریقہ دنیا میں علم کا نہیں ہو سکتا. تو تینوں راستے بند کر دیے. ایک شخص جب آپ سے بات کرے گا یا تو اللہ نے اس کو عقل اتنی بڑی دی ہے کہ وہ بات سمجھتا ہے اور اس کا جواب دے سکتا ہے. بحث کرنے کے لیے یہ 2 مرحلے ہیں کہ مخاطب کی بات سمجھے اور پھر آپ اس کو رد کر سکیں. جو شخص سمجھتا نہیں وہ رد نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ بغیر علم میں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس علم سے بڑھ کر علم پیش کر لیں. کسی نے آپ کو پڑھایا سمجھایا. ولا ہدن. تیسری بات یہ کہ آپ کے پاس علم کا معدن موجود ہو. ولا کتاب منیر. ثانیہ عطفی، یہ مڑ جاتے ہیں کندھے کے کروٹ کے بل، کندھے کے بل. مطلب یہ کہ یہ لوگ ایسے اعراض کرتے ہیں. ثانیہ عطفی، آدمی جب چل پڑتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کندھا موڑ لیتا ہے. یہ موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بے راہ کر دے اوروں کو اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے آخرت کے اندر رسوائی ہوگی. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکا دیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اس لیے کہ آگے بھیجے تمہارے ہاتھ، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے بالکل ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ.